اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں آج ہم نماز تہجد کے اذکار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ شروع ہو رہے ہیں ان المتقین فی جنت و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بلا شبہ گناہوں سے بچنے والے لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے جو ان کو ان کا رب دے گا، وہ لینے والے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے احسان کی زندگی گزارنے والے تھے۔ وہ رات کو کم سویا کرتے تھے اور تہجد کے وقت وہ معافیاں مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، اور تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، اور یہ نماز گناہوں سے روکنے والی ہے۔ رات کا آخری حصہ بہت زیادہ قیمتی اور مبارک ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور صدائے عام ہوتی ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق لینے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی شفا طلب کرنے والا کہ میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے اس کی مانگ سے بہتر نوازوں۔ اللہ کے بندوں، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت میں اپنے دامن کو پھیلا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صداؤں پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جھولیوں کو خیر و برکت اور قبولیت کے خزانوں سے بھر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اعلیٰ اور بڑے ہی شاندار الفاظ اور انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرتے۔ یقین جان لے کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان بھی اگر تہجد کے اذکار پر غور کر لے تو اس کا ایمان مچل جاتا ہے۔ ہم نے بڑے ہی اختصار سے تہجد کے وقت کے خاص اذکار کو جمع کر دیا ہے، آپ بھی پڑھیں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ جب مسلمان تہجد کے وقت بیدار ہو تو اس کو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پورا غور و فکر سے پڑھ لینا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت اور کامیابی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز شروع کرتے تو پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت المالک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس علیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ میں نے اپنے چہرے کا رخ یک طرفہ ہو کر ایسی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت جہانوں کو پالنے والے رب کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، آپ ایسے بادشاہ ہیں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ ہی میرے داتا ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے۔ میرے سارے گناہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میری اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما دیں، کیونکہ آپ کے سوا اچھے اخلاق کی رہنمائی کوئی نہیں کرتا، اور مجھ سے بری عادات کو دور کر دیں، کیونکہ مجھ سے بری عادات کو آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ میں حاضر ہوں اور آپ سے سعادت کا طلبگار ہوں، کیونکہ ساری کی ساری خیر آپ کے ہاتھ میں ہے اور شر آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ میں آپ کی مدد سے جی رہا ہوں اور مجھے آپ ہی کی طرف جانا ہے۔ آپ بابرکت اور بلند و بالا ہیں، میں آپ کی طرف توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز شروع کرتے تو پڑھتے
اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے جبرائیل و میکائیل اور اسرافیل کے رب و زمین و آسمان کو پھاڑنے والے، ڈھکی چھپی اور کھلی کو جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے جن کاموں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اپنے حکم سے حق کے معاملے میں جو اختلاف ہوا ہے اس سے میں میری رہنمائی فرما دیں، کیونکہ آپ جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز شروع کرتے تو کہتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تعریف آپ کی ہے، آپ ہی آسمان و زمین کا نور ہیں، اور تعریف آپ کی ہے، آپ ہی آسمان و زمین کو اور جو ان میں ہے اس کو سنبھالنے والے ہیں۔ آپ برحق ہیں اور آپ کا وعدہ بھی سچا ہے اور آپ کی بات بھی سچی ہے اور آپ کی ملاقات بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، اور سب نبی برحق ہیں اور قیامت بھی برحق ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے لیے فرمانبردار ہوں ہو گیا اور آپ پر ایمان لا کر آپ پر بھروسہ کر چکا ہوں، آپ کی طرف جھکتا ہوں اور آپ کی طرف سے جکڑتا ہوں اور تیری طرف سے فیصلہ لاتا ہوں۔ جو میں نے آگے پیچھے کھل کر یا چھپ کر کیا مجھے معاف فرما دے، آپ ہی میرے الہ ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اے اللہ، آپ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہیں، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے علم میں بڑھا دیں اور مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا اور مجھے اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بلا شبہ آپ ہی بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہوئے فرماتے اللہم اغفر لی وہدانی وارزقنی وعافانی اعوذ باللہ من ضیق المقام یوم القیامت۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے اور میری رہنمائی فرما اور مجھے رزق دے اور مجھے عافیت دے اور میں قیامت والے دن مقام کی تنگی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کا یہ ذکر۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔